پاکستان ٹیم جب ورلڈ کپ کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ جیتی تھی تو وہ اس لیے نہیں جیتی تھی کہ یہاں پاکستان کی کوئی بڑی آرگنائزیشن تھی یا یہاں ہماری کوئی ٹیلنٹ ہنٹس تھی. یہاں کوئی آرگنائزیشن نہیں. بالکل کوئی ٹیلنٹ آ گیا تو وہ تکا لگ گیا, وہ آ گیا یا نظر آ گیا تو وہ اوپر پہنچ گیا. کوئی آرگنائزیشن نہیں, کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں, لیکن وہ جیتی اس لیے کہ وہ ٹیم ورک تھا, اس میں ایک ٹیم بن کے کھیلی. اس ملک کا بھی وہی حال ہے. اتنا زیادہ اس ملک میں ٹیلنٹ ہے, بدقسمتی یہ ہے کہ ٹیم ورک ہی نہیں ہے. چاروں طرف ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہیں, کوئی ٹیم ورک نہیں, اپنا اپنا سوچ رہے ہیں. جس ملک میں جس ٹیم میں اگر پلیئر اپنا سوچتے ہیں وہ ٹیم نہیں جیت سکتی. جس ٹیم میں پلیئر اپنے لیے کھیلتا ہے وہ ٹیم سے جتنی مرضی ٹیلنٹڈ ہو وہ جیت نہیں سکتی. جس ملک کے اندر ٹیم ورک ہی نہیں, سارے اپنا اپنا سوچ رہے ہیں, اپنا پیسہ جتنی جلدی بن جائے فرق نہیں پڑتا, جیسے مرضی بنا لیں آپ پیسہ, وہ ملک آگے نہیں جا سکتا. لیکن ٹیلنٹ بہت ہے اس ملک میں. اللہ نے سب کچھ دیا, ٹیلنٹ بھی دیا, زمین بھی ایک ایسی دی کہ جو دنیا میں میرے خیال میں کوئی اتنی زرخیز زمین نہیں جو پاکستان میں ہے. پتہ نہیں منرلس میں کتنے ہیں, لیکن بدقسمتی صرف ایک ہے. ذرا سن لیں بدقسمتی کیا ہماری. جب پاکستان بنا اسلام کے نام پر, اور اسلام میں سب سے زیادہ چیز قرآن میں ایک آتی ہے, اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ کسی اور کی پوجا نہ کریں. یعنی کہ خدا ایک ہے, اسی کی پوجا کریں اور کسی کی پوجا نہ کریں. اور ہم نے کیا کیا, ایک سے ایک بڑا بت بنا لیا پاکستان بننے کے بعد. سب سے بڑا تو ہمارا بت بن گیا امریکہ, کہ امریکہ جناب وہ جو آرڈر کرے ہمیں وہ نہ کریں تو ہم برباد ہو جائیں گے. یہ مجھے نہیں ابھی تک سمجھ آتی. وہ ٹوٹا پھوٹا کوئی امریکن پوائنٹ تھا, سارے اس کے پیر میں لیٹ جاتے ہیں جا کے کہ جی خدا آ گیا کوئی. یہ جو بت پرستی شروع کی, اور سب سے بڑا جو آج کل بت, وہ پیسے کے اوپر سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہیں گے. آپ کو پتا ہے پیسہ جتنا مرضی, اور پیسے کی بھی ایک یہ خوبی ہے کہ جب پیسہ آپ کو استعمال کرنا شروع کر دے, جب آپ پیسے کو استعمال نہ کریں, پیسہ آپ کو استعمال کرے, تو جتنا مرضی آپ کسی کو پیسہ دے دیں وہ کافی نہیں ہوتا. مگرمچھ کا بھی پیٹ کبھی بھرا ہے, آپ جتنا مرضی دیتے جائیں وہ ہضم کر کے اور کھاتا جائے گا, پھر بھوک لگ جائے گی اس کو. تو یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ پیسے کو خدا بنایا ہوا ہے, پیسے کی پوجا کر رہے ہیں. ادھر سے وہ سپر پاور, پھر وہ IMF اور ورلڈ بینک نئے بت بنا لیے ہم نے. وہ آتا ہے, وہ پھر حکم کرتا ہے کہ آپ اتنی بجلی کی پرائز اتنا کریں, یہ کریں وہ کریں. تو یہ جو بت پرستی ہے, یہ اس ملک میں بدقسمتی ہے کہ اسلام کے نام پہ پاکستان بنا, پر بت پرستی نے پاکستان کو اس اسٹیج پہ پہنچا دیا. یہ مجھے آپ ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں کہ آپ کیا میری طرح سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا شہنشاہ کرپشن آج سے بڑی بیماری ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں تاکہ ہمارے صحافی حضرات دیکھیں کہ ملک کا سب سے بڑا لٹیرا پرائم منسٹر گھر میں بیٹھا ہوا ہے. ہم کیسے چھوڑ پکڑ سکتے ہیں؟ آپ شکریہ. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کیسے چوروں کو پکڑ سکتے ہیں, اور جب تک اس ملک میں احتساب نہ ہوا, یہ جو کرپشن کے پھنسے ہوئے یہ کرپشن ختم نہیں ہو سکتی. جو آج مہنگائی اور بے روزگاری کا کام کرتا ہے, یہ اس لیے کہ یہ جو قبضہ گروپ ہے یہ آپ کے پیسوں سے انحصار کر رہا ہے. ملک غریب سے غریب ہو رہا ہے, یہ سیاستدان سے امیر سے امیر ہو رہے ہیں. اس ملک کے اندر 60% لوگوں کو صاف پینے کا پانی نہیں, 60% لوگوں کو پاکستان میں آج صاف پینے کا پانی نہیں. جو پانی باہر کے ملک میں جانور پیتے ہیں وہ یعنی انسانوں کو میسر نہیں. جن ممالک کو ہم کافر کہتے ہیں, جو اپنے جانوروں کا جہاں دھیان رکھتے ہیں, جو علاج ان کے جانوروں کو ہوتا ہے یا انسانوں کو میسر نہیں. جو ملک اسلام کے نام سے بنا تھا, جو ملک اسلاموں گھروں کو چلانے میں خرچ ہوتا ہے, یہ غور سے سنیں, اس غریب ملک کے اندر حکمرانوں کی عیاشیاں ایسی ہیں کہ ان 2 گھروں کو دن کے لیے خرچہ 45 لاکھ روپیہ ہے.
سالانہ خرچہ 1,70 کروڑ روپیہ. پرائم منسٹر ہاؤس پہ اس وقت 500 نوکر کام کر رہے ہیں, 85 گاڑیاں ہیں, اور اس ملک کے اندر غریب سے غریب ہو رہا ہے. صاف وعدے کر دیا کہ کبھی بھی اللہ نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس نے اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کی. اگر ہم بھیڑ بکریوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں تو اللہ ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح رکھے گا. اگر آپ انسانوں کی طرح رہنا چاہتے ہیں آپ کو لڑنا پڑے گا, آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا, آپ کو ان ظالموں کے ساتھ کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور تحریک انصاف اس لیے آپ کے ساتھ جب تک پاکستان میں وہ نظام نہیں آئے گا جدھر ہم اپنے غریبوں کو اپنا سمجھیں, جب تک وہ نظام نہیں آئے گا جدھر ہم اپنے غریب آدمیوں کو, غریب عورتوں کو عزت دیں, تب تک اللہ کی برکت اس قوم پہ نہیں آئے گی. تو آپ نے اور ہم نے مل کے اپنی عوام کو عزت دینی ہے, ہم نے ان کو انصاف دینا ہے, اور سب سے بڑی بات ہم نے اس ملک میں انقلاب لانا ہے. اور انقلاب وہ جو کہ سیاسی قبضہ گروپ جس نے 50 سال سے اس ملک کو دھوکہ دیا اور لوٹا ہے, اس سیاسی قبضہ گروپ کو ہم نے کلین بولڈ کرنا ہے. Do you think you'll be Prime Minister one day? I have absolutely no doubt that I will succeed. I've never had any doubt. Might not be in the next election. Next election, I just want to be well placed. But in the next elections, I think we will sweep. Generally, you have to be about. مشرف سے میں یہ پوچھتا ہوں کہ تمہیں کس نے اجازت دی؟ کیا امریکنوں نے اجازت دی یا تمہیں پاکستانی قوم نے اجازت دی کہ تم 100 ارب روپیہ اس قوم کا بے نظیر کو معاف کرو اپنی کرسی کی خاطر؟ میں یہ آج آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں, جب تک میرے میں خون ہے میں کسی صورت بے نظیر کو اس کی چوری معاف نہیں ہونے دوں گا. آپ بھی میرے ساتھ سڑکوں پہ بھی نکلیں گے انشاءاللہ, عدالتوں میں بھی جائیں گے انشاءاللہ. اور اب میں بے نظیر سے پوچھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو, یہ جو ڈیل تم کر رہی ہو, یہ ڈیل آپ پتہ بے نظیر نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا کہ جنرل مشرف صرف آپ ہی نہیں مجھے معاف کریں گے, آپ آئین کے اندر مجھے تحفظ دیں گے کہ آنے والی حکومتیں بھی میری کرپشن کو نہ ہاتھ لگا سکے. میں سب سے پہلے تو بیچاری پیپلز پارٹی سے افسوس کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی, ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی, جن بیچاروں کا جو ذوالفقار علی بھٹو پہلے تو ایک ڈکٹیٹر نے اس کو شہید کیا, وہ بھی ڈیل کر سکتا تھا. ذوالفقار علی بھٹو بھی ضیاء الحق سے ڈیل کر سکتا تھا, لیکن اس نے پھانسی لگی, ڈیل نہیں کی. اس کے کارکنوں نے ضیاء الحق کے مارشل لاء میں جیلیں کاٹی, کوڑے کھائے. پھر ہمارے ساتھ بچارے 3 مہینے گرمیوں میں نکل رہے ہیں جب چیف جسٹس کے لیے ہم سب سڑکوں پہ نکلے. ملک کو بچائیں, اگر ہم نہیں بچائیں گے یہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں. طلبا کو یہ میسج دوں گا, ان کا مستقبل ہے, میرا مستقبل تو نہیں ہے, ان کے بچوں کا مستقبل ہے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, میں تو ان کے لیے آیا ہوں. ہماری تو اس کے بعد
تم نے ایک اور اگریمنٹ سائن کی نواز شریف کے ساتھ کہ عدلیہ بحال ہوگی، اور اب ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ کرپٹ پالیٹیشین کبھی عدلیہ کو آزاد نہیں ہونے دیں گے. کرپٹ پالیٹیشین اپنی جائیداد، اپنی چوری بچانے کے لیے اس ملک کا مستقبل برباد کر دیں گے، ہمارے بچوں کا مستقبل برباد کر دیں گے. اور اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ کسی صورت آصف زرداری چیف جسٹس افتخار کو بحال نہیں ہونے دے گا. ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں. آپ یہ کوئی فکر نہ کریں کہ لوگ کم یا زیادہ ہیں. اگر میں اکیلا ہوتا تو میں آج کھڑا ہو کے تمہارے خلاف احتجاج کرتا. میں اس لیے احتجاج کرتا کہ جب پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی تو کم از کم میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہوں گا کہ میں اس جرم میں شامل نہیں تھا. ایک آدمی جس کے اوپر کرپشن کے کیس، پہلے کرپشن کے کیس ان کے اپنے پیپلز پارٹی کے فاروق لغاری نے لگائے، میں نے نہیں لگائے. اس کے بعد نواز شریف نے لگائے، پی ایم ایل اے نے کرپشن کے کیس لگائے. اور کتنا پیسہ تھا؟ صرف 100 ارب روپیہ، صرف 100 ارب روپیہ. اس کے بعد مشرف نے کرپشن کے کیس لگائے، 3 حکومتوں نے کیسز لگائے کرپشن کے. سوئٹزرلینڈ کے اندر کنوکٹ ہوئے آصف زرداری. برطانیہ کی عدالت میں وہ اس لیے پیش نہیں ہوئے کیونکہ ان کے ڈاکٹر نے کہا کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. پاکستانی فوج کو کسی صورت نہ وہاں بھجوائیں. وہاں اگر ہماری یہ لڑائی چھڑ گئی اپنے قبائلیوں کے ساتھ تو آپ پھر ہندوستان وغیرہ بھول جائیں، یہ ساری فوج ساری زندگی وہیں پھنسی رہے گی. آپ جب اپنے شہریوں کے اوپر اپنی فوج استعمال کرتے ہیں اور بم مارتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا آپ ظلم کرتے ہیں اپنے لوگوں پہ. جب تک کہ آپ پورا رول آف لا فالو نہ کریں، آپ پورا پہلے فالو کریں کہ کیا آپ کو ایویڈنس تھی. آپ نے جو مارا یہ بام اور جو کہا سارے فورنرز تھے، شروع میں تو آئی ایس پی آر نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے چیک پوائنٹ پر لوگ مار دیے، 8 یا 10 لوگ مار دیے، اور آئی ایس پی آر سے سٹیٹمنٹ آگے کہ یہ سارے فورنرز ہیں. بعد میں پتا چلا کہ وہ معافی مانگی اور ان کو کمپنسیشن دی گئی. آج وزیرستان کے اندر جو ساری تقریباً عوام ہے وہ پاکستان فوج کے خلاف ہو چکی ہے. جن لوگوں نے پاکستان فوج کی مدد کی تھی ان ساروں کو چن کے ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے. اگر آج آپ کا خیال ہے کہ پاکستانی فوج کنٹرول میں ہے، بالکل کنٹرول میں نہیں ہے. حالات بگڑے ہوئے ہیں، غصہ زیادہ ہے. آج اگر کوئی پیچھے سوچتا کہ پہلے کوشش کر لیتے کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی اور جو آرمی ایکشن ہے اس کو لاسٹ ریزورٹ کر دیتے تو ہو سکتا ہے بہتر سیٹلمنٹ ہو جاتی. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی اتنی احمقانہ حرکت دیکھی نہیں جو اس حکومت نے کی ہے. اپنی فوج وہاں بھیج دی ہے اور اپنا فوجی بھی مروا رہی ہے، اور دیکھیں بچے عورتیں یہ سارے مارے جا رہے ہیں، اور اپنے لوگوں کے اوپر ہیلی کاپٹر گن شپ سے اور F-16 سے بمباری کر رہی ہے. یعنی کہ جس طرح بوم کو پتا چلے گا کہ عورت بچہ کدھر ہے اور دہشت گرد کدھر ہے. ہندوستان کے اندر 14 انسرجنسیز ہیں، کشمیر کے اندر ان کی 7 لاکھ فوج ہے. ایک جگہ انہوں نے ہیلی کاپٹر گن شپ سے اور ہوائی جہازوں سے بمباری نہیں کی اپنے لوگوں کو. There are about 30 to 40,000 people now leaving Dir. There are already 500,000 refugees out of Swat. Now, is this the best way to deal with it? In my opinion, we should have exhausted dialogue right to the bitter end. ابھی بھی حامد، میں جو جنرل اورگزئی گورنر تھے فرنٹیئر کے، ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ ان کی بات سنی جائے، کیونکہ وہ واحد قبائلی علاقے سے گورنر تھے جنہوں نے کہا کہ مذاکرات سے اور ڈائلاگ سے مسئلے حل کیے جائیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ڈائلاگ ٹوٹ جاتا ہے یا وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، جنرل اورگزئی کے مطابق ہر وقت جب بھی ڈائلاگ اس لیے کہ ڈرون نے وہاں سے اٹیک کیا ہے، جب معاہدہ ہوتا تھا ادھر سے امریکی اٹیک کر کے معاہدہ توڑوا دیتے تھے.